اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمائے ان اللہ غنی عن العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، تمام کے تمام اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو غنی ہے، یعنی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، تمام کے تمام لوگ اس کے محتاج ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے وہ اسباب کی دنیا بنایا ہے، ذریعے کی دنیا بنایا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ انسان ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اور اس بات کا اظہار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہ ان کا کوئی والد نہ ان کی کوئی والدہ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے میں ماں کا محتاج نہیں، جیسے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا، بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کا محتاج نہیں پیدا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ انسان کا وجود جو ہے وہ ماں باپ ہی کے ذریعے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کی، ذریعوں کی دنیا بنایا ہے کہ ذریعے کے ذریعے ہی بندہ، سبب کے ذریعے ہی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو پھر بندہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ ہم روٹی کھائیں پھر اس کے بعد ہی ہماری بھوک ختم ہو۔ ہم اگر ویسے ہی بیٹھے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت ہمیں دے دے کہ بغیر کچھ کھائے پیے ہم سالوں زندہ رہ جائیں، ساری زندگی گزار لیں، اور ایسی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا بھی فرمائی، نیک بندوں کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بندوں کو عطا فرما کے اس بات کی طرف ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے تمہیں روٹی دے ہی دے، وہ چاہے تو بغیر کھانے کے بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سبب کو پسند کرتا ہے، ذریعے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے کائنات میں مختلف کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ہستیوں کو دیے ہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کے کام بناتے ہیں، ان جانوں کی قسم جو کائنات کے کام بناتی ہیں۔ اب یہ مدبرات کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنے والی، کام بنانے والی۔ تو ان سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ کام بنانے والے یعنی فرشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کا کام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جائیں، اللہ کا پیغام لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ جبریل امین کے ذریعے ہی وحی بھیجے، وہ بغیر جبریل امین کے بھی وحی بھیج سکتا ہے، اور بھیجتا تھا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کا محتاج نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایک طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی کو پہنچاتا رہا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کی کام لگائے کہ وہ بارش برساتے ہیں، وہ لوگوں تک رزق پہنچاتے ہیں، یہ ان کے ذمے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اسرافیل علیہ السلام کا محتاج ہو کہ وہ بارش برسائیں گے، وہ لوگوں تک رزق پہنچائیں گے، لیکن اسرافیل علیہ السلام کو لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا۔ ملک الموت علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ روحیں قبض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کے لیے مخلوق کو مقرر کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محتاج ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ معطل ہو کے رہ گیا۔
یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام نہیں، انہی کا کام ہے۔ حقیقتاً کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کو قوت دیتا ہے جس کے ذریعے سے یہ آگے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عرض کی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، یہ حقیقتاً یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن مخلوق کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کام دیتا ہے کہ جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مزید یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی احادیث طیبہ کے اندر اور بزرگوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غنی ہے، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کا محتاج نہ ہو، دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محتاج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال عقیدہ اور نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے کام کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے، مخلوق کو مقرر فرماتا ہے۔ اگلا